ہماری آج کی یہ مجلس، اس کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، وہ پلاننگ، وہ منصوبہ بندی کیا ہوگی جس سے ہمارا رمضان عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کی تیاری شعبان میں شروع کی جاتی ہے۔ شعبان رمضان سے پہلا والا مہینہ، جس کی آج مغرب تک 27 تاریخ تھی اور مغرب کے بعد اس کی اب 28 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر روزہ رکھنا شروع کر لیتے، متواتر روزہ رکھتے حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے، ہم سمجھنے لگ جاتے کہ اب اللہ کا پیغمبر کبھی افطار نہیں کرے گا، بس روزہ ہی رکھتا رہے گا۔ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، آج بھی نہیں رکھا، کل بھی نہیں رکھا، پرسوں بھی نہیں رکھا۔ فرمائے حتی نقول، یہاں تک کہ ہم آپس میں اپنے دل میں کہنے لگ جاتے کہ شاید اب اللہ کا پیارا پیغمبر کبھی روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے مکمل مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں اپنے دلبر کو روزہ رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ پورا مہینہ تو رمضان کا، وہ تو فرض روزے ہیں، رکھتے تھے، امت بھی رکھ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رکھتے رہے، لیکن فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں، فرمایا وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، شعبان کے علاوہ، شعبان سے زیادہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ تو پہلی بات تو ہم رمضان کی تیاری شعبان میں روزے رکھتے ہوئے شروع کریں، تو شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزے سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ تو رمضان کی استقبال اور تیاری کے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شعبان کے روزے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر رمضان سے پہلے رمضان کے عظمت کا ادراک ہو کہ رمضان بہت بڑی شان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، شان بہت بڑا ہے، اور اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ ہم یہ سوچیں کہ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ کل عرض کیا تھا، اور 1000 مہینے 83 سال، کچھ مہینے غالباً 3 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے وہ 83 سال اور 3 مہینے۔
اب 83 سال میری اور آپ کی عمر ہو، اس میں 15 سال تو وہ نکل گئے جس میں ہم نابالغ تھے، 83 میں سے اگر 15 نکل گئے تو باقی کتنے بچے؟ 68 آدھی زندگی نیند میں گزر گئی، 68 کو ادر کریں کتنا بچ گیا؟ 34 سال۔ ان 34 سالوں کو بھی ادا کریں، آدھی زندگی کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں، اس میں گزر گئی، تو 34 کا آدھا 17 سال میں اپنی عبادت کا لگا لیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ میری 83 سال عمر ہوگی نہیں ہوگی، پھر کرتے کرتے یہ 17 سال میری عبادت میں گزریں گے یا نہیں گزریں گے۔ لیکن یہاں تو ایک رات اور ایک رات کا ایک لمحہ، ایک ساعت عبادت میں گزر جائیں تو 83 سال کی عبادت وہ مل گئی۔ اور اگر کسی کو رمضان کا مہینہ 83 دفعہ مل گیا، چلو 83 نہیں 68 دفعہ مل گیا، 15 سال ہٹا لیتا ہوں، 68 دفعہ کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا، اور ہر سال اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اور رمضان کی تمام راتوں میں اس نے عشاء کی نماز تراویح جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی نماز جبا جماعت پڑھیں فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ یہ آدھی رات تک اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا۔ اور جس نے صبح کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، گویا ساری رات عبادت میں گزری۔ اب میرے اس مسلمان نے ان 68 سالوں میں اور کچھ نہیں کیا، ہر رمضان میں عشاء کی نماز با جماعت تراویح ادا کیے اور جا کر سو گیا۔ شہری میں اٹھا، کھایا پیا، اور فجر کی نماز آ کر با جماعت ادا کیا۔ یہ تو ساری زندگی اس کی عبادت میں گزری ہے، اور اس کو لیلۃ القدر بھی مل گئی۔ جب اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تراویح ادا کی ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رمضان میں سحری کے لیے اٹھ کر پورے رمضان میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور کوئی ایک رات بھی بغیر تہجد کے نہیں گزرتی، اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ کوئی آدمی ہر روز رمضان کے ہر رات قرآن پاک کا ایک پارہ تلاوت کر لیتا ہے رات کو، اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ کوئی بھی مسلمان رمضان کے تمام راتوں میں رات کے کسی وقت 10 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، 10 دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، 10 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، 10 دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ، 10 دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو شب قدر لیلۃ القدر مل گئی۔ اب اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لوگوں نے جو مشہور کیا، درخت سجدہ کرتے ہیں، خاص قسم کا نور اترتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا رمضان میں ہے، رمضان کے آخر راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے۔ لیکن جب میری پوری رمضان کی پوری راتیں عبادت میں گزری ہے تو رمضان میں نا، تو جب ساری راتیں میری عبادت میں گزری ہیں تو مجھے تو لیلۃ القدر مل گئی۔ 83 سال کی عبادت مجھے جب میں نے رمضان کو عبادت میں گزارا مجھے مل گیا۔ تو رمضان کے عظمت کا استحضار کہ رمضان یہ عام مہینہ نہیں ہے، رمضان کے دن رات
عام دن راتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ بہت ہی قدر والے ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی مسلمان ہوئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک عرصہ تک زندہ رہے۔ ایک بڑا محنتی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کسی عام غزوے میں شامل ہوا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر کے شہید ہوا۔ اور دوسرا والا 1 سال تک مزید زندہ رہا۔ 1 سال بعد اس دوسرے والے کا انتقال ہوا۔ اسلام ایک ساتھ قبول کیا ہے، اور پھر شہید 1 سال پہلے شہید ہوا ہے، اور دوسرا والا 1 سال بعد اپنی طبعی موت مرا ہے۔ اب شہید کا مقام، فرمائے شہید یہاں روح پرواز وہاں جنت، یہاں روح پرواز وہاں جنت۔ جب اس کو شہید کیا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ اسلامی اعمال میں، عبادات میں شہادت جیسا مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ سب کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے ایک گناہ معاف نہیں ہوتا۔ سنیے ذرا، شہید کے تمام گناہ معاف، ایک گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب اتنا بڑا عمل، سارے گناہ معاف، ایک گناہ جو معاف نہیں ہوتا وہ کون سا ہے؟ فرمائے الا الدین، الا الدین، اگر شہید پر کسی کا قرض ہے قرض معاف نہیں ہوتا، قرض معاف نہیں ہوتا۔ جنازہ آیا میرے حبیب کے سامنے رکھا گیا، اللہ کے حبیب جنازہ پڑھائیں، کون ہے؟ فلانا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے، فرمائے اس پر کسی کا حق ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا، جی اللہ کے حبیب میرا اس پر قرضہ ہے، پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے عرض کیا نماز جنازہ پڑھائیں، فرمائے نہیں، اس پر کسی کا حق ہے، قرض ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ میں سے کوئی آدمی امام بن کر جنازہ پڑھائے۔ صحابہ حیران، اس آدمی کے ورثہ حیران۔ اتنے میں ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے حبیب اس میت پر، اس مردے پر جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ میرے ذمہ میں ادا کر لوں گا، جس کا قرضہ ہے وہ میرے پاس آئے، میں ادا کر لیتا ہوں اس کا قرضہ۔ کیوں؟ سمجھ رہا تھا کہ مردہ اتنی بڑی عظمت سے محروم ہو رہا ہے، اللہ کا نبی جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے، یہ پیارے پیغمبر کے جنازے کے امام ہونے سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب میں اس کا قرض ادا کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے ہوئے جنازہ پڑھایا کہ جب قرض نہیں ہے تو میں پڑھا لیتا ہوں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ شہید اس کے تمام گناہ معاف، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ پھر اس کا معاون ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس شہید پر جتنا قرضہ ہے جس کا بھی ہے وہ میں اللہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ شہید پر قرضہ تو ہے، اور قرضہ ادا کیے بغیر اس کی بخشش بھی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس نے میرے دین کے لیے جان کی قربانی دی ہے، تو میں اللہ اس کا وکیل بن کر میں اس کی طرف سے قرض ادا کرتا ہوں۔ جس کا قرضہ ہے وہ آ کر مجھ سے لے لے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ شہید 1 سال پہلے اور دوسرا آدمی 1 سال بعد، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب دیکھنے والے حضرت طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا جنت سجی ہوئی ہے، اندر سے ایک آدمی آتا ہے، اور یہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کو کہتے آ جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے،
اور باغ کے اندر جنت میں داخل کر لیتا ہے. پھر واپس آتا ہے, پھر وہ جو شہید ہوا ہے پھر اسے کہتے آ جاؤ, پھر اس کو لے کر جاتے ہیں. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا, اس آدمی نے تیسری دفعہ آ کر مجھے کہا آپ کی باری ابھی تک نہیں آئی, آپ کا وقت ابھی تک نہیں آیا, آپ انتظار کریں. صبح ہوئی, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا خواب عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں نے ایسے خواب دیکھا, وہ فلاں فلاں دو آدمیوں کو دیکھا, لیکن میں حیران ہوا کہ وہ جو شہید ہیں وہ جنت میں بعد میں گیا, اور وہ جو 1 سال بعد اپنے موت مرا 1 سال پہلے, اس سے پہلے جنت میں چلا گیا. آپ نے فرمایا کیوں حیران ہوتے ہو, اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ فرمایا مکث سنتن بعدا, وہ آدمی اس آدمی سے 1 سال بعد دنیا میں رہا, 1 سال اس نے دنیا میں گزاری. اس سال بھر میں اس کی نمازیں بھی ہیں, سال بھر میں اس کی زکوٰۃ بھی ہے, سال بھر میں اس کے نوافل بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال میں اس کا 1 رمضان بھی ہے. وہ جو 1 سال مزید زندہ رہا, فرمایا کہ اس کے پاس اس کی زندگی میں 1 رمضان اور آیا, اور اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے. فرمایا رمضان کے روزوں کا بدلہ کوئی نہیں ہے, اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اللہ خود دیتا ہوں. تو دوسرا کام وہ رمضان کی عظمت, کہ رمضان بہت عظمت والی ہے. تیسرے نمبر پر کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے بنیاد اخلاص ہے. معمولی سا عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. ریا کے ساتھ اگر بہت بڑا عمل کیا جائے ہوا منصورہ, اللہ پاک اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ضائع کر لیتے ہیں. تو رمضان سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں, نیت خالص ہو جائیں کہ میرے روزوں سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہے, میرا رب راضی ہو جائے. میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں, میری زندگی کی کتاب گناہوں سے آلودہ ہے, گناہوں سے بدبودار ہیں. رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہوں تاکہ میری زندگی کی وہ کتاب صاف ہو جائیں, دھل جائیں. اخلاص کے ساتھ تراویح ہیں, جو بھی عبادت ہیں, نیت خالص ہو. چوتھے نمبر پر انسان اپنی سابقہ گناہوں کے لیے توبہ کر لیں. سال بھر 10 سال 20 سال جتنی عمر ہے, پاک صاف ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں, پھر اللہ پاک کے دربار میں آنسو بہا کر عاجزی کے ساتھ ربا بس جتنا ہو گیا نادانی میں ہو گیا, ناسمجھی میں ہو گیا, اب میری توبہ. اپنی تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا, میرے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں, میرے پیغمبر آپ کن سے کہہ دیں؟ میرے بندوں سے. ہونا یہ چاہیے تھا میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں, ہونا چاہیے تھا میرے حبیب اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیں. فرمایا نہیں, کہہ دیجئے, آواز میری طرف سے ہو, ندا میری طرف سے ہو, اور مخاطب جن کو آواز دی جا رہی ہو وہ میرے بندے ہو, مالدار ہیں, غریب ہیں, برسر روزگار ہیں, بے روزگار ہیں, قوت والا ہے, کمزور ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, جیسا کیسا بھی ہیں, لیکن بندہ تو میرا ہے. میرے اس بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ کا ارتکاب کیا ہے. فرمایا میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم,
जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, गुनाह किया, मेरे हबीब उनसे कह दे। अर्ज करने लगते हैं, रब्बा क्या कहूं, पैगाम क्या है, किस मोहब्बत से आपने पैगाम दिया है, ये मोहब्बत भरा पैगाम आखिर है क्या? फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदों से कह दो कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाए, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाए। 11 महीने गुनाह किए हैं, अब 11 महीनों के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा तो अल्लाह कहेगा, दफा हो जा बेगैरत आदमी, 11 महीने मेरी नाफरमानी की, अब मेरे सामने आकर खड़े होकर कहता है माफी मांगता हूं, नहीं है मुझे तेरी माफियों की जरूरत, ताने मिलेंगे, नहीं जा सकता। फरमाया, नहीं बंदे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद मत होना, आ जा मेरे दरबार में। मुझे मालूम है तेरी जिंदगी की रातें भी मेरे सामने, तेरी जिंदगी के दिन भी मेरे सामने, तेरे रात की जिंदगी की लम्हात भी मेरे सामने, तेरे जिंदगी के दिन के लम्हात भी मेरे सामने। जो कुछ तूने किया खुली किताब की तरह मेरे सामने है। मेरे इहाते इल्म से तेरी कोई नाफरमानी बाहर नहीं है। मुझसे चुप कर, तूने कोई गुनाह नहीं किया है, चुप जो मुझसे नहीं सकता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बंदे ने अर्ज किया, रब्बा अगर मेरे गुनाह छोटे छोटे होते तो आ जाता, मैंने तो कत्ल भी किया है, मैंने तो जिना भी किया है, मैंने तो शराब भी पिया है, मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कैसे आऊं? फरमाया, मेरे हबीब कह दो मेरे बंदों से, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ करते हैं, छोटे हैं उनको भी माफ करते हैं, बड़े हैं उनको भी माफ करते हैं, नादानी में किया गया है उसे भी माफ करता है, जानबूझकर किया है उसे भी माफ करता है, सबको माफ करता है। आ जाए अल्लाह के दरबार में। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। फरमाया, मेरे दरबार में आकर तौबा कर ले, तौबा कर ले, इखलास का तौबा। तो साबिका गुनाह, उससे इंसान तौबा कर ले। ये रमजान की तैयारी है। अगली बात, नमाज का एहतमाम और नमाज के पहली तकबीर का एहतमाम। सिर्फ नमाज नहीं, नमाज की पहली तकबीर, तकबीर तहरीमा। इमाम जो पहला अल्लाहु अकबर कहता है, मुक्तदी उसके अल्लाहु अकबर के साथ अल्लाहु अकबर कहें। ये तकबीर तहरीमा, ये तकबीर ऊला, इसका एहतमाम करें। सहाबी हैं हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पैगंबर के खादिम सहाबी। हजरत उम्मे सुलैम रिश्ते में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत के रिश्ते की खाला लगती है। आप मदीने में आए और अपने छोटे से बच्चे को लेकर आए। अल्लाह के हबीब, ये लेकर आया हूं खुवैदिन, छोटा सा खिदमतगार है, छोटा सा खिदमतगार। आपने देखा, क्या नाम है? फरमाया, अनस। क्या खिदमत करेगा? जो आप कहेंगे वो करेगा, जो आप कहेंगे वो करेगा, आपके दरबार की चौकीदारी करेगा, आपके दरवाजे पर बैठकर आपका चौकीदार बनेगा। अल्लाह के हबीब, कबूल कीजिए। मेरे पास तेरे मुबारक दरबार में पेश करने के लिए इस बेटे अनस के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा दामन खाली है, कुछ नहीं पेश कर सकती। बेवा हूं, यतीम बच्चा है, माल कुछ नहीं, बस मेरी तरफ से ये एक बच्चा है, कबूल कर ले। अल्लाह पाक ने ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया। 11 साल मेरे पैगंबर की खिदमत की है। मेरे पैगंबर ने दुआ दी, माल में भी, औलाद में भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक ने माल भी बढ़ा दिया, औलाद में भी बरकतें। उम्र इतनी बाबरकत हुई
کہ اپنے پڑپوتوں تک کو دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی اس خدمت کا صلہ تھا۔ یہ صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی 40 یوما، فرمایا جو آدمی 40 دن، کتنا؟ 40 دن نماز پڑھیں، لیکن وہ نماز کس طرح پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ ہو، تکبیری تحریمہ تکبیری اولیٰ کے ساتھ ہو، اللہ پاک بدلے میں 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، 2 برآتیں وہ عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور ایک نفاق سے چھٹکارا۔ یہ جہنم کے آگ سے بھی اس کو نجات مل گئی اور یہ خالص مومن بھی ہیں، منافقت بھی چلی گئی۔ اور کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ نہیں پورا ہفتہ میں نے تیاری کی ہے، یہ دل کے ٹکڑے ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں، اور آپ سو رہے ہیں، پتہ نہیں دعا کر لوں؟ ہاں تو پھر جھاگے ہوئے بیدار ہو کر بیٹھو۔ یہ میں آج بیان نہیں کر رہا، میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ ہمارا یہ انداز سبق پڑھانے کا ہوتا ہے، تقریر کا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، 2 برآتیں ملیں گی، ایک جہنم کی آگ سے برآت نجات اور ایک منافقت سے۔ اگر اپنے آپ کو منافقت سے بری کروانا ہے تو پھر 40 دن کل سے شروع کریں، رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا اور عید کے مبارک دن بھی اس میں شمار ہو جائیں گے اور عادت بھی پڑ جائے گی۔ حضرت ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں سعید ابن مسیب کے بارے میں، حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ لوگ ہوتے ہیں تابعی۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں 30 سال ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے آذان دی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں۔ مہینے کی بات نہیں کر رہا، رمضان کے مہینے کی بات نہیں، اور 1 مہینے کی بات بھی نہیں، 30 سال پوری زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا 30 سال یہاں مؤذن اللہ اکبر شروع کرتا تھا، اس سے پہلے سعید ابن مسیب مسجد میں موجود ہوتا۔ اور ایک دوسرے روایت میں ہے یہی فرماتے ہیں کہ 40 سال تک فجر کی آذان میں ایسا نہیں ہوا کہ میں مؤذن سے پہلے نہیں پہنچا۔ 40 سال ایسا نہیں ہوا، اور نماز بھی عام نہیں، فجر کی نماز کہ میں مؤذن سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ان 40 سالوں میں میں پہلے مسجد میں پہنچا، میں نے یہاں تہجد کیے، ذکر کیے، تلاوت کی، اس کے بعد مؤذن نے آ کر آذان دی ہے۔ تو جو آدمی آذان سے بھی پہلے مسجد میں موجود ہو، اس کو تکبیر اولیٰ نہیں ملی ہوگی، اس کو جماعت کی نماز نہیں ملی ہوگی۔ تو 30 سال یا 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملی۔ یہ ہوتا ہے اہتمام، یہ ہوتا ہے عزم۔ اگلی بات جو رمضان کے اہتمام سے، رمضان کی تیاری سے متعلق ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ رب سے مانگے، ہر وقت مانگے، بیٹھ کر مانگے، چلتے ہوئے مانگے، بازار میں جاتے ہیں مانگے اللہ پاک سے، گھر میں بیٹھے ہیں مانگتے رہیں، مسجد میں ہیں مانگتے رہیں۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں۔ ان کی بہن میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے،
जिस आदमी के लिए दुआ के दरवाजे खुल गए, यानी अल्लाह पाक ने जिसको तौफीक दी कि वो दुआ मांगे, फरमाया फुतिहत लहू अब्वाबुर रहमत, उसके लिए रहमत के दरवाजे भी खुल गए। बस जिसको ये तौफीक हुई कि वो दुआ मांगे, हर वक्त मांगता है, सुबह शाम दिन रात हर वक्त मांगता है, अल्लाह मगफिरत कर दे, अल्लाह बख्शिश कर दे, ए अल्लाह रिज़्क़ दे दे, ए अल्लाह रिज़्क़ में वुसअत कर ले, ए अल्लाह हराम से बचाइए, ए अल्लाह हलाल दे दे। दुआएं मांगता है, रब से मांगता है, दुनिया भी मांगता है, आखिरत भी मांगता है। फरमाया अल्लाह पाक उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देते हैं, इस पर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और एक दूसरे हदीस में है कि खुश नसीब है वो इंसान जिस पर दुआओं के दरवाजे खुल गए, जिसको दुआ की तौफीक मिल गई, ये समझ ले मैं खुश नसीब हूं। वरना कितने सारे लोग हैं, हम खुद हैं वो, हमें अल्लाह पाक से मांगने की तौफीक नहीं होती। तकलीफ आई, दौड़े दुनिया वालों के पास, मखलूक के पास दौड़े, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। हम अल्लाह के दरबार में कब आते हैं? जब दुनिया वालों से मायूस हो जाए। देखिए अपनी जिंदगी को तिन्हाई में बैठे और सोचे कि मैं अल्लाह के पास कब आया? जब मुझे जरूरत थी कर्ज पैसों की, फलाने के पास गया, फलाने के पास गया, फलाने के पास, फलाने के पास, सब ने कहा नहीं है, सब ने कहा नहीं है। अब मेरे पास छठा कोई बचा नहीं था जिसके दरवाजे पर जाकर डब डब करता और उसको निकालता है कि मुझे कर्ज चाहिए, मुझे मेरी मदद कर लो। मेरे पास कोई नहीं बचा। हमने कहा चलो और कोई नहीं, अल्लाह तो है ना। अल्लाह ने फिर भी सुन लिया, अल्लाह पाक ने फिर भी सुन लिया। वरना होना यह चाहिए था, जा दफो जा। पहले दुनिया वालों के दरवाजों पर गया, उन्होंने मायूस किया तो मेरे पास आया। ताना नहीं देता है अल्लाह, फिर भी सुन लेता है। तो रब से मांगिए, जो भी हाजत हो पहले अल्लाह से मांगे, फिर जाइए, अल्लाह पाक वसीला बनाएगा। ऐसा नहीं होता यहां मांगे और अर्श अल्लाह पाक पैसों की गिड्डी वो भेज दे और वो आपके झोली में गिर जाए। करने पर आए तो कादिर है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वसीला आपके लिए बनाएगा, आपकी मुश्किल को आसान कर देगा, आपके जहन में रास्ता आ जाएगा, आपके जहन में कोई हल आ जाएगा। लेकिन मांगे पहले अल्लाह से। यही सहाबी हजरत अनस फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मुश्किल आती, यहां तक कि आसमान में बादल नजर आते तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर बादर इलस्सलात, आप दौड़ते हुए जानमाज की तरफ नमाज खड़े होते, नमाज पढ़ते। लोग अर्ज करते हजरत क्या हुआ? और मैं बादल आ गई थी। ये बारिश रहमत की भी हो सकती है, जहमत की भी हो सकती है, ये अल्लाह का अजाब भी हो सकता है। मैंने जाकर अल्लाह पाक से इल्तिजा की है, अल्लाह ये मेरी उम्मत के लिए जहमत न बनाना, अजाब न बनाना, रहमत बनाना। तो दुआओं का एहतिमाम रमजान से पहले भी और रमजान में भी, और रमजान में तो खुसूसन सेहरी में, रमजान और गैर रमजान, सेहरी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए अल्लाह पाक मुत्तकीन के सिफात में फरमाते हैं, वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून, सेहरी में उठकर रब से इस्तिगफार करते हैं, रब से मुनाजात करते हैं, रब से बातें करते हैं। लेकिन आम दिनों में उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और रमजान में तो बिल्कुल आसान। सेहरी के लिए तो उठेंगे ना, वो मेरी जरूरत है, 2 4 10 15 मिनट पहले उठें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे। तो दुआओं का एहतिमाम। और अगली बात, दिल साफ हो जाए, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, जितनी चीजें हैं सब के सब निकाल दे दिलों से। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, दिल के अंदर थोड़ा सा एक बर्तन है, एक टुकड़ा है, अगर वो गंदा हुआ तो सारा जिस्म गंदा, और अगर वो पाक हुआ सारा जिस्म पाकीज़ा। और फिर खुद फरमाया, अला वही अलक़ल्ब, खबरदार वो थोड़ा सा जो टुकड़ा है वो कोई और चीज नहीं है, वो दिल है। अपने दिल को साफ कीजिए। रमजान से पहले दिल की सफाई कर ले। घरों की सफाई तो हो गई है ना, घरों की सफाई हो गई। औरतों ने इस हफ्ते में घर के सारे बर्तन उतारे, सारे पर्दे उतारे,
سارے پنکھے اتارے، سارے گھر کو چمکا دیا ہے، لیکن دل کا خیال نہیں کیا۔ جبکہ رمضان کے لیے مکانوں کی چمکانے کی نہیں، قلوب، دلوں کی چمکانے کی ضرورت ہے۔ دل کو چمکائیے، دل کو صاف کریں۔ آپ پر جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جس کے ساتھ آپ کا حسد ہے، بغض ہے، معاف کر دے، اللہ پاک کو گواہ بنا دے۔ اے اللہ، تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر میں نے معاف کر دیا۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ غربا، مسکین، محتاج، یتیم، بیوہ، ان کی مدد کریں۔ اڑوس میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب آدمی ہے، کہیں وہ بغیر سحری کے نہ رہ جائیں، کہیں وہ بغیر افطاری کے نہ رہ جائیں۔ رمضان کے خوشیوں میں امت کا کمزور سے کمزور طبقہ بھی ہمارے برابر آئے، اس کو اپنے کمزوری کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ رمضان کے سحری میں، وہ رمضان کی افطاری میں میرے رب کے سامنے میری شکایت نہ لگائے۔ وہ سحری میں اٹھ کر یہ نہ کہیں، ربا میرا پڑوسی 10 قسم کے کھانے اس کے دسترخوان پر، میں پانی کا گھونٹ لے کر سحری کر رہا ہوں۔ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے میرا وہ پڑوسی، وہ میرا یتیم، وہ میرا بیوہ، وہ میری بہن یہ نہ کہیں کہ میرے پڑوسیوں کے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں اور میں پانی کے گھونٹ پر افطار کر رہی ہوں۔ اور یہی وہ احساس ہے جو میرے معاشرے میں نہیں ہے، یہی وہ احساس ہے جو میرے معاشرے میں نہیں ہے۔ کچھ مہنگائی، کچھ حکمران اور کچھ میری اور آپ کی بے حسی۔ حکمرانوں سے یہ خیر کی توقع ہم نے کی کب تھی؟ لیکن اپنی ذات میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے نہیں کی، ہم اس کے قصوروار ہیں۔ میں دور نہیں، آپ کے محلے میں مجھے وہ لوگ موجود ہیں، مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے وہ لوگ جن کو ایک وقت کھانا مل جاتا ہے، دوسرے وقت بھوکے رہتے ہیں۔ میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا، میں غزہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے محلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیوں کر رہا ہوں؟ ایک عرصے سے میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ مجھ سے کام لے، مجھے امام بھی بنا دے، مجھے عالم بھی بنا دے، مجھے حافظ بھی بنا دے، سب کچھ کر دیں یہ اپنی جگہ، لیکن اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں۔ یہ میرے دل کی ایک تمنا تھی۔ میں ہمیشہ دوستوں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرتا تھا، ترغیب دیا کرتا تھا۔ جتنے فلاحی ادارے ہیں ان کے چلانے والوں کو میں ہمیشہ مبارکباد پیش کیا کرتا تھا، ان کی تحسین کیا کرتا تھا کہ تم اچھا کام کرتے ہو، تم اچھا کام کرتے ہو۔ پھر اللہ پاک نے توفیق بخشی 2019 میں بدر کے میدان میں ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی۔ میں نے پوچھا میرے پیغمبر نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی تھی؟ اس وقت یہ مسجد عالی شان نہیں بنی ہوئی تھی، قالین نہیں تھے، چھت بھی نہیں تھا، اے سی بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے۔ میرے پیغمبر تو کھلی زمین پر تھے، اور حضرت ابو بکر نے آ کر آپ کی زلفیں اٹھائی اور آپ کو اٹھایا۔ اللہ کے حبیب بس ہو گیا، بس ہو گیا، سن لیا آپ کے رب نے، اٹھیے، سر اٹھائیے۔ اس جھوپڑی کو عریش کہا گیا، یہ جھوپڑی تھی، اس خیمے کو عریش کہا گیا۔ وہاں اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دی۔ یہاں آیا اور میں نے محدود اپنی ذات سے ابتدا کی، اور ایسے غریب لوگوں کی مدد کے لیے عرالیش ٹریس کے نام سے، اس میں کبھی 10 روپیہ، کبھی 20 روپیہ، کبھی 100، کبھی 50، اس طرح کرتے 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 اللہ پاک نے خفیہ طور پر، نہ فارم ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، یہاں تک کہ جس کے ساتھ مدد ہوتی ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا،
تو غریب، محتاج، یتیم، مسکین، ان کا خیال کریں۔ رب قادر ہے، رب قادر ہے، آپ کے بیوی کو بیوہ کروا سکتا ہے، آپ کے بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے، آپ کو بے مال کر سکتا ہے، آپ کو افطاری اور آپ کو سحری کے لیے بغیر سحری اور بغیر افطاری کے بنا سکتا ہے۔ ڈریے اس اللہ سے، ڈریے اس وقت سے اور اس برے انجام سے۔ پوچھے اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں پوچھے، سخی بنے۔ میرا پیغمبر سخی تھا۔ ہم سخی کیا ہوتے؟ جو میں نے کل عرض کیا، میری افطاری جاتی ہے لیکن ان کے گھر میں جہاں سے افطاری میرے ہاں آئی ہو۔ میرے گھر سے کھانا بھی جاتا ہے، بریانی اور قورمہ اور سب کچھ جاتا ہے، لیکن کن کے پاس جاتا ہے؟ جن کے ہاں سے میرے پاس آیا ہے۔ ہم وہ سخی ہیں۔ اور ایسے سخی پر 2 لفظ بھیجے جائیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو یتیم کا خیال کرے، جو بیوہ کا خیال کرے، جو مسکین کا خیال کرے، جو معاشرے کے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیے، یہ ہوتا ہے سخی۔ تو رمضان سے پہلے یہ تیاری کر لیں، گھر گھر جا کر آپ کے گھر کا راشن ہے آدھا کر لیں، آدھا کسی بیوہ کو دے دو، آدھی پر آپ گزارا کر لیں۔ آدھا نہیں کر سکتے ہو اس کو 3 حصے کریں، 2 حصے اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ اس بیوہ کو دے دیں، ایک حصہ اس یتیم کو دے دیں، ایک حصہ اس غریب کو دے دیں۔ اگلی بات، روزوں کی قضا کریں۔ اب تو وہ وقت چلا گیا، روزوں کی قضا اب تو وقت چلا گیا، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ اس رمضان میں جو روزے فوت ہو گئے، آئندہ رمضان میں، رمضان سے پہلے پہلے ان کی قضا ہو جائے۔ آخری بات، ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں کہ جن گناہوں کے ہوتے ہوئے انسان کی بخشش نہیں ہوتی، خواہ وہ رمضان کا مہینہ ہو، خواہ وہ رمضان کے سحری ہو، خواہ وہ رمضان کا افطار ہو، خواہ وہ لیلۃ القدر ہو، لیکن ایسے گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان گناہوں سے بچیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین کے نافرمانی۔ والدین کا نافرمان رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے، سحری کی دعاؤں میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے، افطاری کے دعا میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں بھی، عید والی رات، یعنی کسی بھی بابرکت، یہاں تک کہ یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے روتا ہوا یہ اپنے معافی مانگے، رب معاف نہیں کرتا۔ رب فرماتے ہیں پہلے والدین کو راضی کریں پھر میرے پاس آئیں۔ تو والدین کی نافرمانی سے بچیں، ان کے غضب سے بچیں۔ دوسرے نمبر پر قطع تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں قطع کرنا، اور یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ منگوئی پلوان میں اس سے زل، رور میں اسے زلا، خور میں اسے زلا، ترور میں اسے زلا، ماما زوے فلان کی زوے وہ میں سے زل، اگو جماعتو قتل زما گاڑے زما بنگلہ زما مال اس وزے دل ہے ظالم اگو نے دس وزی تد جہنم پہ ورس وزی زان دے اسو خپل فکر کا داغے فکر مکوا۔ تو قطع تعلق، قطع رحمی، رشتے کا قطع کرنا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، فرمایا تیرے جو رشتہ دار تجھ سے ناتا رشتہ توڑ دیں، آپ رشتہ جوڑ دیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے میں اور آپ کو جا۔ بغض اور حسد، یہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے، بغض کے ہوتے ہوئے، حسد کے ہوتے ہوئے بخشش نہیں ہوتی۔ اور آخر پہ ہے شراب پینا، شراب پینا، شراب پینا، شراب کا نشئی، شراب کا عادی، اگر توبہ نہ کریں اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اگر ایک نہیں، ہمیں اگر 83 رمضان مل جائیں تو تب بھی ہماری یہی حالت ہوگی۔